قذف کا بیان تھا کہ پارک صاحب تہمت لگائی اور 4 گواہ نہ پیش کیے تو 80 کوڑے ماروں اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کروں. تو یہ تو اجنبیہ کو دیکھا اور اس کے پاس گواہ ہے نہیں تو خاموش رہ سکتا ہے. اپنی زوجہ کو اگر دیکھا زنا میں تو 4 گواہ اس کے پاس ہے نہیں تو یا تو اس کے ساتھ زندگی بسر کرے اور نہیں اگر کچھ بولتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، 80 کوڑے لگیں گی. تو ایسی حالت میں کرے کیا؟ تو اس کو بیان ہے کہ نہیں 4 گواہ پیش کر سکتا ہے تو یہ 4 شہادت دے گا اور 5ویں بار لعنت کا لفظ کہے گا. اب عورت اقرار کر لیتی ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، نہیں اقرار کرتی ہے تو اگر وہ بھی 4 شہادت دے دے اور 5ویں بار کہے کہ غضب ہے اس پر تو اس سے عذاب دفع ہو جائے گا. اس کو کہا ہے کہ جب اجنبیات کی تہمت لگانے کا حکم بیان کیا تو زوجات کے تہمت لگانے کا حکم ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ وہ جو اپنی بیویوں کو تہمت لگائیں. یہاں بھی مذکور نہیں ہے کہ کس چیز کی، تو اس کو ظاہر کیا یعنی اپنی زوجات کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں یعنی ان کے پاس ان کی بات کی تصدیق پر وہ لوگ نہ ہوں جو ان کے موافق اس بارے میں شہادت دیں مگر ان کے نفس. تو الا انفسہم یہ مستثنا ہے، لیکن شہداؤں کے بعد ہے اسی سے بدل ہو رہا ہے اور شہداؤں مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا. تو یہ شہداؤں سے بدل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. تب کیا کرنا ہے؟ فشہادت احدہم 4 شہادات. تو یہاں 2 قرأت متواترہ ہے، ایک 4 ایک 4. تو شہادت احدہم 4 شہادات ہوگا تو شہادت احدہم مبتدا 4 شہادات خبر اور 4 ہوگا تو 4 یہ مفعول مطلق بنے گا. 4 شہادات چونکہ مصدر کی طرف مضاف ہے تو مصدر ہی کے حکم میں ہو جائے گا. تو شہادت جو مصدر ہے اس کا مفعول مطلق بن جائے گا. تو شہادت مصدر اپنے مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ تو ہوگا نہیں، تو جملہ ہونے کے لیے کچھ چاہیے تو ایک خبر مقدر ہوگی یعنی فواجب شہادت احدہم 4 شہادات. اس کو بیان کیا کہ 4 رفع کے ساتھ اہل کوفہ کی قرأت ہے سوائے ابو بکر کی، یعنی امام حمزہ، علی کسائی اور حفص کی قرأت ہے. الا انہ خبر والمبتدا فشہادت احدہم، اس بنا پر کہ 4 خبر ہے اور مبتدا فشہادت احدہم اور باقی لوگوں کی قرأت نصب کے ساتھ 4 ہے، اس لیے کہ یہ مصدر کے حکم میں ہے مصدر کی طرف اضافت کی وجہ سے اور عامل اس میں مصدر ہی ہے جو فشہادت احدہم ہے. اس بنیاد پر اس کی خبر محذوف ہوگی، تقدیری ہوگی وواجب شہادت احدہم 4 شہادات. تو واجب ہے ان میں سے کسی کی گواہی 4 گواہیاں خدا کے ساتھ. انہو کی بے شک وہ ضرور سچا ہے اس میں جو اس نے اس کو زنا کی تہمت لگائی. والخامسۃ ایک خامسہ آگے بھی آ رہا ہے تو اس میں تو اختلاف ہے کہ منصوب ہے کہ مرفوع ہے، لیکن یہ ایک خامسہ جو ہے قرأت مشہورہ میں بالاتفاق مرفوع ہے. تو اس کو کہا ہے کہ یہاں پر خامسہ کے مرفوع ہونے میں قرأت مشہورہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور تقدیر یہ نکلے گی والشہادۃ الخامسۃ ان لعنت اللہ. تو یہ مدعا ہو جائے گا، ما بعد خبر ہو جائے گا. ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کی اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. تو یہ مبتدا خبر ہوگا، الخامسہ مبتدا، ان لعنت اللہ یہ خبر. جھوٹوں میں سے ہے اس میں جو اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے. درا ادرو دفع کرنا اور اس سے عذاب کو دفع کر دے گا. انتشدہ اس کا دفع کر دے گا، یا انتشدہ یدرو کا فاعل ہے. 4 گواہیاں دینا خدا کی قسم کے ساتھ کہ بے شک وہ ضرور جھوٹا ہے. اب عذاب کیا عورت پر؟ حبس. کہ اب جب شوہر نے قسم کے ساتھ 4 گواہیاں دے دی، 5ویں بار لعنت کا لفظ کر لیا تو عورت کے لیے یا تو اقرار ہے یا یہ کہنا ہے. اگر وہ کچھ کے لیے تیار نہیں ہوتی تو قید کر دی جائے گی. تو اب قید سے چھٹکارا کب ملے گا؟ جبکہ وہ بھی
اسی طریقے سے قسم کے ساتھ 4 گواہیاں دے اور 5ویں بار وہ کہے تو اس سے حبس کو دفع کر دے گا. تو عذاب سے مراد حبس. اور یہ درو کا فاعل انتشہدہ ہے. 4 اللہ کی قسم کے ساتھ 4 گواہیاں دینا انہو کی بے شک وہ ضرور جھوٹا ہے، اس میں یہ مجھ کو زنا کی تہمت لگائی ہو. 5واں یہ کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے. وہ یعنی زوج من الصادقین سچا ہے اس میں جو اس کو زنا کی تہمت لگائی. اب یہاں خامسہ اور خامسہ تو 2 قرات ہے تو اس کو بیان کیا کہ امام حفص نے الخامسہ کو نصب پڑھا ہے 4 شہادات پر عطف کر کے. انتشہد 4 شہادات والخامسہ یعنی وہ شہادت الخامسہ. اور باقی لوگوں نے رفع پڑھا ہے اس طرح سے کہ الخامسۃ مدعا ہو ان غضب اللہ یہ خبر ہو. ایک یہ ہو گیا. اور ان غضب اللہ میں اچھا اس بنا پر کہ یہ مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے اور ان غضب اللہ اس کی خبر ہے. اب اس کے بعد امام نافع کی قرات بیان کی ہے کہ اوپر جو ان لعنت اللہ ہے اس میں انہوں نے ان لعنت اللہ پڑھا ہے تو ان مخففہ ہو جائے گا اور ماں بعد جو ہے یہ مبتدا خبر ہو کر کے پھر ان کا اسم محذوف ہوگا تو ان لعنت اللہ ان کی قرات میں ہے. اور یہاں بھی ان غضب اللہ کی جگہ ان غضب اللہ ہو فعل ماضی اور اس میں جلالت فاعل. تو یہ ان جو ہے ماں بعد سے مل کر کے یہ خامسہ کی خبر ہو جائے گا. تو امام نافع نے پڑھا ہے ان لعنت اللہ اور ان غضب اللہ ذات کے کسرے کے ساتھ فعل ماضی. اور یہ دونوں ان یہ مسقلہ کے حکم میں ہے یعنی مسقلہ کو مخفف کر دیا گیا. اور ایک قرات عشرہ کی ہے یعقوب کی ہے سہلت و عشرہ میں نہیں ہے. ان غضب اللہ ان کی جگہ ان مخففہ اور غضب مصدر ہی اور چونکہ ان مخففہ ہے تو عمل نہیں کرے گا تو غضب اللہ ہوگا. اب یہ فرق بیان کیا ہے کہ شوہر کو کہنا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت اگر وہ جھوٹا ہے اور عورت کو کہنا ہے کہ اس پر اللہ کا غضب اگر وہ سچا ہے. تو یہاں لعنت کا لفظ نہیں ہے غضب کا لفظ ہے. تو یہ فرق کیوں ہوا تو اس کی وجہ بیان کی کہ عورت کی جانب میں غضب کو رکھا اس لیے کہ عورتیں لعنت کثرت سے استعمال کرتی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنمیوں میں زیادہ دیکھا. تو فرمایا کہ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں تو فرمایا کہ یکثرن اللعن و یکفرن العشیر لعنت زیادہ کرتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. تو لعنت ان کی زبان پہ بہت آتا رہتا ہے تو ان کی دل میں اس کی وقعت نہیں ہے تو لعنت اللہ کہنا ان کے لیے آسان تھا. اس وجہ سے بجائے اس کے غضب اللہ رکھا گیا اور غضب اس کی جانب میں رکھا اس لیے کہ عورتیں لعن کثرت سے استعمال کرتی ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اقدام کی جسارت کر لیں ان کی زبانوں پر لعنت کی کثرت سے جاری ہونے اور ان کے دلوں سے اس کی وقعت کے ساقط ہو جانے کی وجہ سے. تو ان کی جانب میں غضب کو ذکر کیا تاکہ ان کے لیے مانع ہو رد و روکنا. یہاں تک ہو گیا. اب اس کا حکم کیا ہے جب مرد و زن لعان کر لیں تو اصل یہ کہ لعان ہمارے نزدیک ایسی شہادتیں ہیں جو قسموں سے مؤکد ہیں. تو اشہدوں کے ساتھ ساتھ باللہ واللہ بھی کہنا ہوگا. تو ایسی شہادتیں ہیں جو قسموں سے مؤکد ہیں اور 5ویں بار میں لعن ہے تو لعنت سے ملی ہوئی ہیں اور یہ حد قذف کے مقام ہے شوہر کے حق میں کہ اگر یہ کہہ لیتا ہے تو اس پر حد قذف جاری نہیں ہوگی. اور حد زنا کے قائم مقام ہے عورت کے حق میں کہ وہ اگر کہہ لیتی ہے تو حد زنا اس پر جاری نہیں ہوگی. تو اب یہ شہادت ہے جو قسم سے مؤکد ہے اور پھر لعن بھی اس کے ساتھ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا نام دیا فشہادت احدہم فرمایا. اب جب یہ لعان ہو جائے تب کیا حکم ہوگا تو اس کو کہا ہے کہ جب زوج اپنی زوجہ کو زنا کی تہمت لگائے اور یہ دونوں قابل شہادت ہوں
یعنی اگر شہادت کے اہل نہ ہوں، جیسے کہ کوئی ان میں سے محدود فی القذف ہے یا غلام ہے، تو پھر شہادت کے اہل ہی نہیں ہوئے تو لعان بھی ان میں نہیں ہوگا، لیکن شہادت کے دونوں اہل ہیں تو لعان جاری ہوگا۔ صح اللعان بینہما، تو ان دونوں کے درمیان لعان صحیح ہے۔ اور جب لعان کر لیں، جیسا کہ نہر میں بیان کیا گیا ہے، فقہ کی کتاب ہے، تو جدائی واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ قاضی ان کے درمیان تفریق کرے۔ تو لعان کے بعد بھی قاضی جب تفریق کرے گا تو تفریق واقع ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محض ان کے باہمی لعان کرنے ہی سے تفریق ہو جائے گی۔ اب یہ تفریق کیا ہوگی؟ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ طلاق بائن ہوگی۔ تو طلاق بائن کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد نکاح صحیح سے پھر عورت کو واپس لے سکتا ہے، یعنی دونوں اثر نو نکاح کریں تو پھر زوجیت میں آ سکتی ہے۔ تو لعان کے بعد فرقت ہوگی، فرقت کی طلاق بائن ہوگی۔ اور امام ابو یوسف، امام ظفر، امام شافعی کے نزدیک تحریم محبت یعنی دائمی طور پہ حرام ہو جائے گی، پھر کسی طرح نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب یہ شان نزول کیا ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے کہ ہلال ابن امیہ کے قصے میں یہ آیت نازل ہوئی یا عامر ابن عجلان کے قصے میں وارد ہوئی، لیکن ترجیح اس کو کہ ہلال ابن امیہ کے قصے میں واقع ہوئی۔ اب اس کے بعد عامر ابن عجلان حضور کے پاس آئے، انہوں نے اپنی عورت کا قصہ پیش کیا، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو تمہارے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاص تمہاری سبب نازل ہوا ہے، بلکہ ایک شخص کے بارے میں یہ حکم نازل ہو گیا تو وہ سبھی پر منطبق ہوگا۔ یہ بطور ترجیح کہا گیا ہے۔ آیت لعان یا تو ہلال ابن امیہ کے حق میں نازل ہوئی یا عامر ابن عجلان کے بارے میں، جس وقت کی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی عورت خولہ کے بطن پر شریک ابن سہمہ کو پایا، تو عورت نے ان کو جھٹلایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کیا۔ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، جزا اس کی محذوف ہے، یعنی لفضحکم، تو وہ تم کو رسوا کر دیتا، یا لعاجلکم بالعقوبہ، تم کو جلد سزا دے دیتا۔ اور یہ لولا وہی ہے کہ وجود اول کی وجہ سے انتہائی ثانی کو بتانے کے لیے آتا ہے، تو فضل کے وجود کی وجہ سے رسوائی یا عقوبت نہیں ہوئی، تو فضل یہ وجودی ہے، اور رسوائی کا نہ ہونا یا جلد سزا کا نہ ہونا یہ منتفی ہے اس کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بہتان باندھا گیا اس کا ذکر ہے، چونکہ وہ بھی بہتان ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو بڑا بہتان لائے وہ تمہیں میں کی ایک جماعت ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو اپنے لیے برا نہ جانو بلکہ یہ تمہارے لیے بھلا ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ ہے جو گناہ اس نے کمایا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جو اس میں سے بڑے حصے کا ذمہ دار ہوا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی اس نے شروع کیا تھا اس بات کو، تو وہی الذی تولی کبرہ کا مصداق ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس کا قصہ کیا ہے؟ تو مصنف نے اجمالاً ذکر کیا، تفسیراً بخاری میں مذکور ہے اور دوسری میں وہ ابلغ، اچھا عفق کو بتایا، افقہ عفق کو عہدہ کرنا، اور عفق جس کو معفوق کے معنی میں جس کو عہدہ کیا گیا ہو، تو عہدہ جو کیا گیا ہو یعنی صحیح رخ سے پھرا ہوا ہو، تو یہ وہ بلیغ تر کذب ہے، کذب و افطرا ہے، یعنی بہت بڑا ہوا کذب و افطرا ہے، اور اصل اس کی افق ہے، افق معنی قلب، عہدہ کرنا۔ اب اس کو عفق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ ایسی بات ہے جو اپنے رخ سے پھری ہوئی ہے، اور العفق لام عہد کا ہے، مراد وہ ہے جس سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا گیا۔ حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ وہی غزوہ مستلق کا واقعہ، غزوہ مستلق جو ہے یہ سن 5 ہجری یا سن 6 میں آیا، تو سن 6 کا ذکر
محمد ابن اسحاق نے کیا ہے، اور سن 5 کا ذکر یہ موسیٰ ابن عقبہ نے کیا ہے۔ امام بخاری نے 4 لکھا ہے، لیکن موسیٰ ابن عقبہ کا حوالہ دیا کہ موسیٰ ابن عقبہ کے مغازی میں یہ 4 کہیں نہیں ہے، 5 ہی ہے۔ تو اس کو علامہ ابن حجر نے کہا کہ یہ سب قطع قلم ہے۔ تو سن 5 یا 6 میں یہ غزوہ پیش آیا، تو اس غزوے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو یہ معاملے ہی میں بیٹھی رہتی اور معامل کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا جاتا اور معاملی کے ساتھ اتار دیا جاتا۔ تو جب لوگوں کے کچھ کرنے کا وقت ہوا تو لوگوں نے ان کا معامل اٹھایا، اونٹ پر رکھ دیا، سمجھا کہ یہ اندر ہوگی چونکہ ہلکی پھلکی بدن کی تھی، اور پھر قافلہ چلا گیا۔ اب یہ ان کا ایک ہار گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ واپس آ کر کے دیکھا تو قافلہ غائب، تو وہیں یہ رک گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتظام تھا کہ جہاں لشکر ٹھہرتا تھا تو پیچھے ایک آدمی کو رکھ دیتے تھے کہ وہ بعد میں آئے، تاکہ اگر کوئی چھوٹی ہوئی چیز ہو، سامان ہو، تو اس کو اٹھا کر کے لائے۔ تو اس وقت رہتے صفوان ابن معطل یہ مقرر تھے۔ وہ قافلہ کے گزرنے کے بعد آئے تو دیکھا کہ لشکر تو سارا جا چکا ہے اور کوئی یہاں سو رہا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قریب آیا، اپنا اونٹ بٹھا دیا، حضرت عائشہ اس پر بیٹھ گئی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا ہار غزوہ بنی مستلق میں کھو دیا، تو پھر میں پیچھے ہو گئی اور محمل کا خالی ہونا میرے ہلکے ہونے کی وجہ سے نہ جانا گیا، یعنی محمل اٹھایا اور لوگوں نے اونٹ پر رکھ دیا۔ تو جب لوگ کوچ کر گئے تو صفوان ابن معطل نے میرے لیے اپنا اونٹ بٹھایا، وہی دیکھ بھال کے لیے پیچھے آ رہے تھے۔ جب ان کو تنہا پایا تو اونٹ بٹھایا اور اونٹ کو چلایا اور خود نکیل پکڑ کے چلتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد کہ لوگ دوسرے مقام میں اتر چکے تھے۔ فَهَلَكَ فِيَّ مَنْ هَلَكَتْ، میرے بارے میں ہلاک ہوئے جو ہلاک ہوئے۔ تو میں 1 ماہ بیمار رہی۔ اس بیماری کے ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو پوچھتے کیفا انتے، تمہارا کیا حال ہے، اور میں ان سے وہ لطف نہیں دیکھتی تھی جو پہلے دیکھا کرتی تھی۔ تو کچھ وجہ نہیں سمجھ میں آئی، یہاں تک کہ میرے والد کی خالہ ام مستح نے کہا کہ تعصى مستح ہلاک ہو۔ تو اس کا قصہ بیان کیا ہے کہ ہم لوگوں کے بیت الخلاء گھروں میں بنے ہوئے نہیں تھے، باہر جانا ہوتا تھا رات کے رات، آج رات گئے تو پھر دوسری رات کو جاتے تھے۔ تو ام مستح کے ساتھ یہ جا رہی تھی باہر کو، کہیں ان کا پیر جو ہے الجھا، تو اسے تکلیف ہوئی تو کہا تعصى مستح ہلاک ہو۔ مستح ان کے بیٹے کا نام تھا، لیکن مستح یہ بدری صحابی تھے اور نیک شخص تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بدری صحابی کے لیے ایسی بددعا کر رہی تعصى مستح۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کو کچھ پتا ہی نہیں۔ کہا کیا؟ تو بتایا کہ ایسا ایسا قصہ ہے، لوگوں نے اس طرح کی بات پھیلائی اور اس میں مستح بھی شریک ہے۔ تو اس کو کہا کہ یہ انہوں نے کہا تعصى مستح ہلاک ہو، تو میں نے ان کے اوپر انکار کیا، تب انہوں نے مجھے بہتان کی خبر دی۔ تو یہ ہے کہ اب انہوں نے چاہا کہ اب واپس آنے کے بعد کہ اس کی تحقیق کریں کہ میرے ماں باپ کو معلوم ہے کہ نہیں اور قصہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے حضور کے گھر سے اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ تو جب میں نے اس کو سنا تو میری بیماری اور بڑھ گئی اور میں نے اپنے ماں باپ کے یہاں رات گزاری۔ لا يرقع لي دم وما اقتحل بالنوم، نہ میرا آنسو تھمتا تھا اور نہ میں نیند کا سرما لگاتی، یعنی نہیں نیند آتی۔ اور ماں باپ یہ خیال کرتے تھے کہ آنسو میرے جگر کو چاک کر دے گا، تو یہی کیفیت رہی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیٹھے ہوئے تھے اور اسی درمیان وحی نازل ہوئی اور یہ آیتیں نازل ہوئی، تو فرمایا کہ خوشخبری ہو اے حمیرہ، یہ ان کا لقب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کی۔ تو میں نے کہا کہ اللہ ہی کا شکر ہے، آپ کا نہیں۔
عصبۃ منکم، جو بہتان لائے وہ تمہاری ایک جماعت ہے. عصبہ کہتے ہیں اس جماعت کو جو 10 سے 40 تک ہوئی. اور اعتصبوا ہمارا اجتمعوا. اب یہ وہ جماعت کون تھی؟ تو کچھ کا نام ہے کہ عبداللہ ابن ابی تھا رأس المنافقین، اور زید ابن رفاعہ، حسان ابن ثابت، اور مصطح ابن اساسہ، اور حمنہ بنت جحش، زینب بنت جحش کی بہن، ام المؤمنین کی بہن. تو حضرت زینب تو محفوظ رہی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے دریافت کیا تو انہوں نے تو کہا کہ انا عقی سمعی و بصری، میں اپنے آنکھ کان کی حفاظت کرتی ہوں. ما رأیت الا خیرا، میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. لیکن یہ بہن جو ہے یہ مبتلا ہو گئی. تو یہ لوگ تھے ومن ساعدہم، جنہوں نے ان کی ہم نوائی کی. منکم تمہیں میں کے ہیں، یعنی مسلمین کی ایک جماعت ہے. اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ افک یہ کفار کی طرف سے واقع ہوا ہے، مومنین کی طرف سے نہیں. فرمایا کہ لا تحسبوه شر لکم، اس بہتان کو تم اپنے لیے اللہ کے ہاں برا نہ جانو، بلکہ یہ تمہارے لیے بھلا ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تم کو ثواب دیا. اور اس سے برات میں 18 آیتیں اتاری. اور یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ، حضرت صفوان اور ان سب لوگوں سے ہے جن کو مومنین میں سے اس بات نے رنجیدہ کیا. لکل امرئ منہم مکتسب الاسم، یعنی علی کل امرئ من العصبہ جزاء اسمہ، یعنی گروہوں میں سے ہر ایک کے اوپر اس کے گناہ کا بدلہ ہے اس کے اس گناہ میں پڑنے کے بقدر. اب الگ الگ حصہ لیا تھا تو اس کو بیان کیا کہ بعض ہنسے، بعض کلام کیا، بعض خاموش رہے. والذی تولی کبرہ وانا عظمہ، بڑا حصہ، اور جو اس میں سے بڑے حصے کا ذمہ دار ہوا عبداللہ ابن ابی. تو وہ روایت یہ ہے ابن ابی حاتم کہتے ہیں سعید بن جبیر سے کہ یہ ہے کہ صفوان ابن معطل جب اپنا اونٹ لے کر کے آئے اور وہ عائشہ تو پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو ابن ابی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ عائشہ ہیں. تو اس وقت اس نے کہا کہ جو بڑے حصے کے ذمہ دار اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی جہنم. باقی حکایت تھی کہ حضرت صفوان حضرت عائشہ کے محمل کے ساتھ اس کے پاس یعنی عبداللہ کے پاس سے گزرے اور اپنی قوم کی ایک جماعت میں تھا. تو اس نے کہا کہ من حاضی، یہ کون ہے، یعنی محمل میں کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عائشہ ہیں. تو اس نے کہا واللہ ما نجت منہ ولا نجا منہا، کہ نہ عائشہ صفوان سے بچی نہ صفوان عائشہ سے بچی. اب اس کے بعد کانوں کان بات پھیلتی گئی. اس پر اس معاملے میں پڑھنے والوں کو توبیخ کی اور ارشاد فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین.